آپ ٹاپک بڑا پیارا ہے، حیدر کرار. اچھا یہ ایسا نام ہے کہ یقین کیجئے کہ اگر حیدر کرار کی اگر ہم فضیلت بیان کرنے پہ ہیں، فضیلت تو بہت دور کی بات ہے. اگر ہم ان کی ذوالفقار کی بات کریں نا تو اس کے لیے کم سے کم 1 سال تو چاہیے، اگر ذوالفقار کا فضائل ہم بیان کریں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں، علی متقین کی بز میں آئے تو امام المتقین کہلائیں، علی بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں، علی سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، علی رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیمبر کہلائیں، علی بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، علی قرآن کی منزلوں میں آئے تو کلو شین احسناء فی امام مبین کی سند آ جائے، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا اور علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دے کہ القرآن مال علی و علی مال قرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما دے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جو کہ نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. تو میں آپا بس یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ نام میرا علی ابرار ہے، اس نام میں اتنی تاثیر ہے، یہ نام بھی سر میں ہے. قوال حضرات صلاح خوان حضرات میرے درمیان موجود ہیں کہ اچھا ان کے ذکر سے کچھ لوگ جلتے بھی ہیں. اچھا جلنے کی وجہ کیا ہے؟ جلنے کی وجہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان فرماتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو بزم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے یقیناً ان کے اوپر بڑا گراں گزر رہا تھا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سن رہے تھے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سن رہے تھے ان کی بیٹی آ گئی علی سے لڑنے کے لیے، اور جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے میدان میں مار کھا رہے تھے ان کا بیٹا آ گیا علی سے لڑنے کے لیے. تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں 3 طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا دنیا سے خاتمہ سمجھیں، کہ پاور آف گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کی طاقت، پاور آف پریس یعنی نشر و اشاعت کی پروپیگنڈے کی طاقت، پاور آف ویلتھ یعنی دولت کی طاقت. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے دنیا کی تینوں طاقتیں مل کر پڑی، مگر اس کے باوجود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج بھی آفتاب کی مانند دمک رہے ہیں. نام آگئے علی جمال دو عالم، علی امام سخن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، اور علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. کیا بات ہے. علی وہ ہیں کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو آپ تھوڑا معراج کا بتائیے گا، میرا موضوع نہیں ہے، کہ جب رسول خدا کو لگا کہ تلواروں کے ساتھ لوگ نعوذ باللہ رسول خدا کو کہا کہ اب ہم شہید کر دیں گے، تو کیسے ان کو بستر پہ سلایا گیا بے خوف تر ہو کے مولا کائنات نے. دیکھیں شب معراج میں بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا شب ہجرت میں بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں. مولا کائنات جس وقت شب ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محو خواب تھے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک ردائے رسالت رہا کرتی تھی جس میں چہرے سے نور رسالت ساتے ہوا کرتا تھا اور چادر سے چھن چھن کر باہر آیا کرتا تھا. تو آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب بستر رسول پر سوئے تو اسی شان سے سو گئے کہ آج چہرہ مبارک پر ایک چادر ہے اور اس چادر سے نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یا علی اگر آج تم بستر پر سو گئے تو گویا کہ تم نے رسالت کو بچا لیا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نوجوان ہیں،
وہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بستر پر سو جاؤں، میری تو ابھی نوجوانی کی عمر ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر آج تم بستر پر سو گئے تو گویا کہ تم نے رسالت کو بچا لیا۔ کیا بات! اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسول پر سو گئے اور ساری رات 40 ننگی تلواروں کا محاصرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر، مگر اس کے باوجود لوگ پہچان نہ سکے۔ کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے کہ علی کی ولادت ان کے سامنے ہوئی، علی کا بچپن ان کے سامنے گزرا، علی کا لڑکپن ان کے سامنے گزرا، علی کا شباب ان کے سامنے گزرا، علی کی نوجوانی ان کے سامنے گزری، مگر اس کے باوجود وہ علی کو پہچان نہ سکے۔ اور میں یہاں پر علامہ ابن حسن جارچوی صاحب کے 2 جملے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ ابن حسن جارچوی صاحب فرماتے ہیں کہ یا علی خدا نظر بد سے بچائے، ابھی آغاز شباب ہے، تو یہ عالم ہے کہ آپ بستر رسول پر سو گئے تو آپ پر رسالت کا گمان ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنی عمر کے عروج و کمال پر پہنچے تو دنیا کو آپ پر خدائی کا گمان ہو جائے۔ یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسول پر سو گئے اور آپ نے رسالت کو بچا لیا۔ اور جب اگلے روز جب کفار خانہ رسالت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ رہے ہیں، اور کفار مکہ نے کہا کہ یا علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملے میں بات کو تمام کیا اور فرمایا کہ کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ یقیناً یہ اتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علی کا ذکر عبادت ہے، نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس نبی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج چوتھی سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں اور درویش برادر قوال ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے جو ذکر کیا، کل غازی عباس کے حوالے سے آپ نے جو کلام پیش کیا، وزیر پذیرائی اس کی حاصل ہوئی ہمیں، لیکن ابھی آپ کو ہم سنیں گے، ابھی وقت باقی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمیشہ مولا علی کی بات کیا کریں، جتنا ہو سکے علی کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ہمیشہ رسول خدا سے یہی سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور آپ جب حجرہ نبی میں جاتے مولا کائنات تو جناب عائشہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتی رہتی، تو رسول خدا نے بے ساختہ ہو کے جناب عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو کہا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور میں عبادت کر رہی ہوتی ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔